ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت گرامی، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہماری آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، سفر المظفر کا مہینہ، اس مہینے کو جہاں دیگر برگزیدہ شخصیتوں سے تعلق اور نسبت ہے، انہی برگزیدہ شخصیتوں میں ایک شخصیت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ امام احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم مرتبت شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ پورے بر صغیر میں اور اس کے علاوہ کئی اور ملکوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جاننے اور ماننے والے آپ کو ملیں گے، اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند، یہاں تو اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام ہی سے جانے جاتے ہیں، اور انہی کے نام سے ہمارا مسلک بھی منسوب کیا گیا، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو آخر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہم اہل سنت والجماعت کی جو عقیدت
محبت اور لگاؤ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ہم اپنی محفلوں میں ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، جا بجا ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آخر امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بعض لوگوں کا اس بات پر اعتراض بھی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جنہوں نے دین اور اسلام کو پھیلایا وہ ذات خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یقیناً حضرت خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محنت شاقہ، کرامات و استقامت کے ذریعے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، لیکن جب سرکار غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کا دور پاک ختم ہوا، چونکہ غریب نواز نے بت پرستی سے نکال کر یہاں کے لوگوں کو توحید پرست بنایا تھا، مظاہر قدرت کے سامنے سر جھکانے والوں کو ایک خدائے قدیر و جبار کے سامنے جھکنا سکھا دیا تھا، بت پرستی سے نکالا تھا اور توحید کے راستے کا مسافر بنایا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے حالات میں شیطان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی یہ تو وہی جانتا ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے جن لوگوں کو دامن توحید اور دامن اسلام میں داخل کیا تھا، شیطان یہ چاہتا تھا کہ انہیں دوبارہ شرک کے راستے پر ڈال دیا جائے، مگر چونکہ غریب نواز کے تعلیم یافتہ لوگ تھے تو شیطان ان مسلمانوں کو شرک کی طرف تو نہ ڈلے جا سکا، اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایسا کام کروں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے رہیں مگر میں ان کے ایمانوں کا خاتمہ کر دوں۔ کلمہ چھڑایا نہیں جا سکتا، قرآن ان سے نہیں چھینا جائے گا، اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتے یہ لوگ، لہذا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ زبان پر ان کے کلمہ تو رہے مگر یہ مسلمان نہ رہیں، ہاتھ میں قرآن تو رہے مگر یہ مسلمان نہ رہیں، نمازیں تو پڑھتے رہیں مگر یہ مسلمان نہ رہیں، ایسا کوئی حربہ استعمال کیا جائے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہونے لگا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس زمانے میں اس نے اپنا جال بچھانا شروع کیا، کلمہ پڑھنے والا کلمہ بھی پڑھتا رہا مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ وصال پاک ہوا اور ان کا مزار اور قبر مبارک مدینہ میں ہے، تو انہی کلمہ گو لوگوں کے دلوں میں اس نے کچھ ایسی بات ڈال دی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو یہ قبر کس کی ہے؟ چونکہ زندہ لوگوں کی قبریں نہیں بنتی، آدمی پہلے مرتا ہے تب قبر بنتی ہے۔ غریب نواز نے جن مسلمانوں کو عقیدہ دیا تھا وہ حیات النبی کا عقیدہ تھا، سرکار زندہ ہے اس کا عقیدہ تھا۔ اب ابلیس نے
لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ نبی مر چکے ہیں، اگر مرے نہ ہوتے تو قبر کیسی؟ قبر بتا رہی ہے جو مرتا ہے وہی قبر میں جاتا ہے۔ علم پاک مصطفیٰ کے حوالے سے شکوک و شبہات اس نے پیدا کیے، اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے، تصرف کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ اب معاملہ اس موڑ پہ آیا کہ کلمہ بھی زبان پر رہا اور نبی کی شان میں توہین کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل بھی گیا، مومن بھی نہ رہا، اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتا ہے مگر عند اللہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہی ایمان ہے، ان کی تعظیم کا نام ہی ایمان ہے، ان سے عقیدت کا نام ہی ایمان ہے، ان کی عظمت و برتری کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ اب ایک طرف تو نبی کی شان گھٹتی رہی، زبان پر کلمہ بھی رہا، اب ایسے ماحول میں کہ کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسے نئے نئے فتنوں کو جنم دے رہا تھا ابلیس کہ مسلمان چکر میں پڑ گئے کہ وہ عقیدہ، وہ ایمان، وہ توحید جو ہمیں غریب نواز نے دیا تھا، اب وہ عقیدہ ڈیمیج ہونے لگا ہے، اب ہمارے عقیدے کی جو مسند ہے وہ ہلنے لگی ہے۔ ہندوستان اور بر صغیر کا مسلمان تڑپ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ اس زمانے میں جن لوگوں کے عقیدوں کو ڈیمیج کر دیا گیا تھا اور ابلیس نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر کھڑا کیا تھا، وہ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے پاس آتے اور آ کر کے یہ کہتے تھے کہ یہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو ہم کہتے تھے کہ ہاں علم غیب ہے حضور کو، تو آنے والا کہتا کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ اب ہمارے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، ہم یہ کہتے تھے ہمارے باپ داداؤں سے یہی عقیدہ چلا رہا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو علم غیب ہے۔ وہ کہتے کہ نبی زندہ ہے، ہم کہتے تھے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی زندہ ہے، مگر ابلیس کا نمائندہ کہتا اگر نبی زندہ ہے تو دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ سرکار کا نام سن کر تم انگوٹھا چومتے ہو، ہم کہتے تھے ہاں ہم انگوٹھا چومتے ہیں، وہ کہتا دلیل بتاؤ، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ہم نبی کے نام پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے تھے، وہ کہتا تھا سلام پڑھنا جائز ہے، ہم کہتے تھے ہاں جائز ہے اسی لیے پڑھتے ہیں، وہ کہتا تھا دلیل بتاؤ، ہم کہتے تھے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے، فاتحہ دیتے ہو دلیل کیا ہے، ہم کہتے تھے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے، انگوٹھا چومتے ہو دلیل کیا ہے، ہم کہتے تھے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس سوائے باپ دادا کے نام کے کوئی دلیل نہیں تھی اور دشمن دلیل مانگتا تھا۔ اب ہم جیسے صحیح العقیدہ مسلمان تو تھے مگر دلیل نہیں تھی۔ اب کئی لوگ لڑکھڑانے لگے، ڈورنے لگے، بلبلانے لگے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اب تیرے محبوب کی امت کا عقیدہ خطرے میں پڑ گیا ہے، مولا اب کیا کیا جائے؟ مولا ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم جانتے ہیں عقیدہ سچا ہے، ہمیں معلوم ہے نبی کا نام سن کر انگوٹھا چومنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے ہمارا مصطفیٰ زندہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو نے اپنے نبی کو وہ علم دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں کسی کو اتنا علم تو نے نہیں دیا، مگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، مولا کرم کر دے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں باب اجابت الہی سے جا کے ٹکرائی اور انہی دعاؤں کے جواب میں اللہ نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر دیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پیدا کیا۔ امام احمد رضا بریلی کی دھرتی سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے ببانگ دہل اعلان کیا، او انگوٹھا چومنے پر اعتراض کرنے والوں، دلیل میرے آقا کی امت سے نہ مانگو، بریلی آؤ احمد رضا دلیلیں تمہیں دے گا۔ فاتحہ پر اعتراض کرنے والوں، عوام الناس سے دلائل نہ مانگو، آؤ احمد رضا تمہیں دلیلیں دے گا۔ اختیار نبی پر دلیل مانگنے والوں، ان سے دلیل نہ مانگو، دلیل احمد رضا دے گا۔ آؤ عرس اولیاء پر اعتراض کرنے والوں، دلیل ان سے نہ مانگو، دلیل احمد رضا دے گا۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت جب کھڑے ہوئے آپ نے ایک ایک بات پر کتابیں لکھ ڈالی، انگوٹھا چومنے پر دلیل مانگی گئی، اعلیٰ حضرت نے ایک دو دلائل نہیں دیے، کتابیں لکھ کے رکھ دی، پوری کتاب لکھ دی، کہاں لے اس کو، اور یہ ہے دلائل۔ اولیاء اللہ کے عرس مناتے تھے، دلیل ہمارے پاس نہیں تھی، باپ دادا سے چلا رہا ہے، کر رہے ہیں،
لوگ کہتے تھے نا باپ دادا کا نام نہیں چلے گا، قرآن اور حدیث بتاؤ. اعلی حضرت کھڑے ہو گئے، آپ نے پوری کتاب لکھ کے دے دی، کہا یہ دلائل لے لو. یاد رکھیں یہی وجہ ہے کہ آج تک ابلیسی نمائندے تل ملا رہے ہیں، اور جن کے عقیدوں کی حفاظت اعلی حضرت نے فرمائی وہ آج تک ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے کیا دیا؟ غریب نواز نے مسلمان بنایا. تو ہم کہتے ہیں بے شک خواجہ غریب نواز نے ہمیں ایمان دیا ہے، جس نے ایمان دیا وہ معین الدین ہے، اور جس نے ایمان بچایا وہ امام احمد رضا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا عقیدہ محفوظ نہ ہوتا، نہ بچتا. آج ہمارے پاس ہمارے عقیدے کے حوالے سے جتنے دلائل ہیں آسان زبان میں جو عطا کرنے والے دلائل اعلیٰ حضرت نے گھر سے نہیں دیے، وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. مگر ہماری نظر وہاں نہیں تھی. ہماری چونکہ اس گہرائی تک جانے کے لیے ہمارے پاس علم کا وہ سرمایہ نہیں تھا جو سرمایہ امام احمد رضا کو اللہ نے عطا کیا تھا. ان کی نظر اتنی گہری نظر تھی. بس ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ چلے گا. قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. دیوبندیوں کے بڑے مولانا، نام سنا ہوگا آپ نے، اشرف علی تھانوی، سنا ہے نام؟ جی بولیں. جی انہوں نے ترجمہ کیا قرآن پاک کا. اس آیت کریمہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دیں. ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دیں. آپ سمجھے نہیں کیا مطلب؟ خطا معاف اس وقت ہوگی جب پہلے خطا کی جائے. گناہ معاف اس وقت ہوگا پہلے گناہ کیا جائے. اب یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے. اے نبی ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں، اس کا مطلب سیدھا ہوا کہ نبی نے کبھی گناہ کیا تھا، نبی گنہگار ہو گئے. اور جو نبی کو پیغمبر کو گنہگار سمجھے اس کا ایمان کا طوطا ہی اڑ گیا. کیونکہ مسلمہ عقیدہ ہے انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. خطا کرنا تو بڑی بات، کوئی نبی خطا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. جب نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہ ترجمہ کر دینا کہ اے نبی ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے گناہ کیا. اور اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگلی اور پچھلی ہے. بھئی پچھلی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہو گئی ہوگی تو معاف ہوئے، مگر اگلی سے کیا مراد ہے شاید اشرف علی صاحب بھی جانتے نہیں، مگر لکھ دیا. میں جب پڑھتا تھا اس وقت یہ آیت کریمہ کی جب تفسیر کا درس ہو رہا تھا، اس وقت سبق میں یہ آیت کریمہ ہمارے آ گئی تھی. تو چونکہ میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا، وہی سوال میں نے درسگاہ میں کر دیا تھا. میرے استاد نے اس پر جو جواب دیا تھا وہی جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ترجمہ کہتے ہیں کہ اوپر جو الفاظ ہیں اسی الفاظوں کے مطابق نیچے کسی بھی لینگویج میں آپ ترجمہ کر رہے ہوں تو اس کے مطابق ہی نیچے ترجمہ کرنا چاہیے. اشرف علی نے ترجمہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی، اے محبوب، آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں معاف کر دیں. آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی. اب اگلوں پچھلوں سے مراد ہو گئی امت. کیا؟ امت. اب جب یہاں ہم لوگ پہنچے تھے تو میں نے سوال یہ کر ڈالا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں اشارتاً امت مراد لیا ہے، جبکہ متن میں لفظ امت کہیں نہیں ہے. جو اصل الفاظ ہیں قرآن کے
اس میں امت نہیں ہے. اب ظاہری اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اگر ترجمہ دونوں دیکھا جائے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اشرف علی رائٹ ہے، اعلیٰ حضرت نے غلط ترجمہ کیا ہے. کیوں کہ اوپر لفظ امت نہیں ہے، اگلوں پچھلوں نہیں ہے، اور اس نے جو ترجمہ کیا ہے بالکل الفاظوں کے مطابق ترجمہ ہے. تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا اور میں نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت جب اوپر یہ لفظ ہے ہی نہیں تو اعلیٰ حضرت اس میں بیچ میں اگلوں پچھلوں کہاں سے لائے؟ اور اشرف علی نے جو ترجمہ کیا ہے یہ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، متن کے اعتبار سے ترجمہ بالکل صحیح لگ رہا ہے. تو ہمارے استاد تھوڑا مسکرائے اور فرمایا کہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو بہرحال انہوں نے مجھے جو بات سمجھائی وہ یہ کہ الفاظ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان الفاظوں کے پیٹ میں بھی الفاظ ہوتے ہیں. سرسری طور پر دیکھیں گے تو وہی جملہ نظر آئے گا، مگر جس کو اللہ تعالی بصارت و بصیرت عطا فرماتا ہے وہ ان الفاظوں کی گہرائی میں اترتا ہے کہ آخر اس الفاظ کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور جب ان الفاظوں کو چیرا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، تب اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی جملہ نکلتا ہے، تب وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. مثال کے طور پر الفاظ کے پیٹ میں الفاظ کیسے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے جاوید بھائی ہیں، ہمارے قاری صاحب، امام صاحب، ان کے پاس رمضان کے مہینے میں گئے زکوٰۃ لینے کے لیے. تو جاوید بھائی نے کہا کہ یار امام صاحب آپ ایک دن لیٹ آئے، میں نے پوری زکوٰۃ مولانا ذاکر رضا کو کل ہی دی. انہوں نے کیا کہا؟ کل ہی میں نے مولانا ذاکر رضا کو پوری زکوٰۃ دے دی، آپ پہلے آتے تو آپ کو میں دے دیتا. انہوں نے جملہ کہا ذاکر رضا کو ہم نے زکوٰۃ دی. امام صاحب نے سنا کہ ذاکر رضا کو زکوٰۃ دی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ان کو میں نے دے دی. اب یہ مارکیٹ میں گھومنے لگے، ارے ذاکر رضا زکوٰۃ کھاتا ہے، زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے. اب آپ میں سے جو مجھے پرسنل جانتے تھے، آپ نے ان کا جملہ سنا تو کہا یار ذاکر رضا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا گواہ ہے میرے پاس، جاوید بھائی نے کہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ان کو دی ہے. جب زکوٰۃ وہ لے گئے اس کا مطلب وہ زکوٰۃ کھاتے ہیں. آپ نے سوچا یار وہ پیسے والا آدمی ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے کے پیسہ کھا رہا ہے. مگر آپ میں سے کوئی تھوڑا ذہین آدمی تھا، اس نے سوچا کہ جب بندہ مالدار ہے پھر یہ زکوٰۃ لے کیوں گیا. جب آپ نے میرا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو آپ کو نظر آیا کہ ذاکر رضا ایک مدرسہ بھی چلاتا ہے، ذاکر رضا مدرسہ بھی چلاتا ہے. اب جاوید بھائی نے سیدھا جملہ یہ کہا تھا کہ میں نے مولانا ذاکر رضا کو زکوٰۃ دی، مگر اس جملے کے پیٹ میں مدرسہ تھا. ذہن حاضر ہے نا آپ کا؟ اس جملے کے پیٹ میں مدرسہ تھا. تو ذاکر رضا کو دی تو ہے، ذاکر رضا نے اپنے لیے نہیں لیا، اپنے مدرسے کے لیے لیا ہے. تو اس جملے کو جب چیریں گے تو اس کے پیٹ میں مدرسہ نکلے گا. اب اشرف علی اندھا تھا، دل کا بھی آنکھ کا بھی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر یہ ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کا کیا مطلب؟ جب انہوں نے اس جملے کو چیرا تو اندر امت نکلی، اندر امت نکلی. تب آپ نے اسے سامنے رکھ کر ترجمہ کیا، اے نبی آپ کی نہیں، آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے اور پچھلوں کی گناہ معاف کر دیے، اگلے اور پچھلوں کی خطائیں معاف کر دی. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر تھی نا، علم کے سمندر کی گہرائیوں میں اترنے کی طاقت اللہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی تھی. اور یاد رکھیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو مانتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے عقیدوں کو بچایا.
ہمارے ایمان کو بچایا، ہمارے نظریات کی حفاظت کی ہے، مگر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت تو الحمدللہ ان کو مانتے ہی ہے، مگر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اگر ایمانداری کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرے گا نا، تو میں کہتا ہوں وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا احسان صرف سنیوں پر نہیں ہے، دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ ممکن ہے کوئی وہابی کہے ہم پر کیا احسان ہے، دیوبندی کہے ہم پر کیا احسان ہے، میں کہتا ہوں میں ثابت کرتا ہوں اس کو، خالی سنیوں پر اعلیٰ حضرت کا احسان نہیں ہے، وہابیوں پر بھی احسان ہے، دیوبندیوں پر بھی احسان ہے، غیر مقلدوں پر بھی احسان ہے، اور شیعہ اور رافضیوں پر بھی احسان ہے۔ اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر ایمان لاتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ان سب پر احسان ہے۔ وہ احسان کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خرید و فروخت، لین دین، بزنس، سودا، یہ طریقہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے تب سے جاری ہے، برابر ہے؟ پرانے وقتوں میں، پرانے دور میں لین دین کا جو طور طریقہ تھا، خرید و فروخت کا جو طور طریقہ تھا، وہ کیا تھا؟ طور طریقہ اس وقت یہ تھا جب پیسہ نہیں تھا، صرف مال کے بدلے مال لیا دیا جاتا تھا۔ ہر زمانے میں خرید و فروخت کے طور طریقے بدلے ہیں، قوانین بدلے ہیں، مگر جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے یہاں ایک چیز بہت خاص طور سے مد نظر رکھی جاتی تھی، وہ مد نظر یہ کہ کسی بھی لین دین میں شریعت کے قانون کے خلاف نہ ہو جائے، ہر لین دین جائز طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا خیال ہمیشہ رکھا گیا، آج بھی رکھا جاتا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک رکھا جائے گا۔ پرانے وقتوں میں جو خرید و فروخت کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ تھا مال کے بدلے مال۔ مثلا میں 15 مرغیاں آپ کو دیتا ہوں، آپ 1 بکری مجھے دے دیں، چونکہ پیسہ نہیں تھا تو 15 مرغی آپ کو میں دے دوں، آپ 1 بکری مجھے دے دیں، 4 بکریاں میں آپ کو دے دوں، 1 بدلے میں گائے آپ مجھے دے دیں، میں 5 سیر چاول دیتا ہوں، آپ 6-7 سیر 10 سیر قیمت کے اعتبار سے گیہوں مجھے دے دیں، میں جوار دیتا ہوں، آپ باجرہ مجھے دے دیں، میں اتنا دیتا ہوں، آپ اتنا، اناج کے بدلے اناج، یعنی مطلب مال کے بدلے مال، یہ ہوتا تھا۔ مگر جب دور آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد سلسلہ آیا کرنسی کا، سکے بنے۔ جب سکے بنے تو اب سکے مارکیٹ میں اس کا چلن ہو گیا بطور کرنسی، پیسہ۔ اب وہ جو سکہ تھا، وہ سکہ لے کر آپ بازار میں جاؤ، اگر 5 روپے کا سکہ ہے تو 5 ایک سکہ دے کر آپ کوئی مال خرید سکتے ہیں، مگر اس سکے کی جیسے قوت خریداری 5 روپے ہے، اگر اس سکے کو بطور کرنسی نہ چلائیں اور اسے گھر میں لا کر توڑ پھوڑ کر دیں، چورا بنا دیں اور پھر بازار میں جا کر اسے بیچیں، تب بھی اس چورے کے 5 روپے آپ کو مل جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سکہ یا تو سونے کا ہوتا تھا یا چاندی کا، تو وہ مال تھا، مال کے بدلے مال ہی ہوتا تھا، اسے توڑ پھوڑ کر بیچو تب بھی اتنی قیمت آتی، یا اسے سلامت طور پر اگر مارکیٹ میں لے جا کر بیچ دو اور اس میں مال لے لو تب بھی اتنا مال آ جاتا تھا۔ مگر جب آگے دور اور بڑھا تو پھر نکلا کاغذ کا نوٹ۔ ابھی جو چلن ہے یہ کون سا نوٹ ہے؟ کاغذ کا۔ اب اس کی قوت خریداری تو 1000 روپے ہے، 2000 کا نوٹ ابھی نکلا ہے، تو 2000 میں آپ مال خریدیں، 2000 کا نوٹ تو آپ نے دے دیا، اب اس میں طاقت تو ہے 2000 کی، مگر اسے ذرا پھاڑ کے چورا بنا دو آپ، اس کی کیا قیمت ہے؟ بولیں آپ، کوئی قیمت ہے اس کی؟ کوئی قیمت نہیں۔ اب ایسی صورت میں دنیا والے تو لین دین کر ہی رہے تھے، مگر جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کاغذ کے نوٹ کی حیثیت کیا؟ 10 لاکھ کا میں مکان بیچ رہا ہوں،
اور 10 لاکھ کے بدلے میں مجھے 10 لاکھ کاغذ مل رہے ہیں، تو کہیں یہ سود تو نہیں ہے، یہ بیاج تو نہیں ہے، یہ ربا تو نہیں ہے؟ اب ایسی صورت میں پوری دنیا کا مسلمان پریشان تھا، ہندوستان نہیں، پوری دنیا کا مسلمان، حتیٰ کہ حضرت علامہ جمال ابن عبداللہ مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ، مکہ کے رہنے والے بڑے مفتی تھے، ان سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ نئی کرنسی مارکیٹ میں آ گئی ہے، اس کا لین دین جائز ہے کہ نہیں، تو حضرت جمال ابن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا تھا، لوگوں ایسے سوال اب ہم سے نہ کرو، علم علماء کی گردنوں میں امانت تھا اور وہ قبروں میں چلے گئے، کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب دیں۔ یہ حال تھا مفتی حرم کا، حرمین شریفین کے مفتی بھی پریشان۔ اسی دور میں ہندوستان والوں نے بھی فتوے منگائے، اب ان فتووں پر تبصرہ میں کروں تو بہت دیر لگ جائے گی، بس اتنا سمجھ لیں آپ، میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، یہی مولانا اشرف علی تھانوی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ آج کل جو نوٹ رائج ہوا ہے، اس کے بدلے اگر کوئی چاندی خریدنا چاہے تو یہ نوٹ دے کر چاندی خریدنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اتنا ہی سوال کیا تھا، تفصیل کے ساتھ جواب دیں۔ تو جناب نے کیا جواب دیا؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نوٹ مال ہے کہ نہیں، نوٹ کاغذ کا مال ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے وہ مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو اس کو دے کر چاندی خریدنا جائز ہو گیا مسئلہ۔ اب اس کا حل نکالا، اسی فتوے میں حل دے رہے ہیں کیا؟ تو خریدنے والے کو یوں کرنا چاہیے کہ کہیں سے نوٹ کے بدلے سکے خریدے، چونکہ سکہ چاندی کا تھا اس زمانے میں، کیا کہہ رہا ہے؟ نوٹ کے بدلے کہیں سے یا جس کی چاندی ہے اسی سے نوٹ کے بدلے سکے خریدے اور پھر ان سکوں سے چاندی خریدے۔ وارے واہ علامہ، یہ بیوقوف جن کاغذ کے نوٹوں سے چاندی خریدنے کو ناجائز بتا رہا ہے، اس سے سکے خریدنے کو کہہ رہا ہے وہ خود بھی چاندی ہے۔ جب یہ چاندی خریدنا ناجائز ہے تو سکہ خریدنا کیسے جائز ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب یہ ناجائز ہے تو وہ بھی ناجائز۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم نے سکہ کا مطلب ہو گیا ریگزاری، چلر پیسہ نا۔ اب آج کے دور میں ذرا سوچیں آپ، حضرت کا فتویٰ دیکھیں آپ، اگر آج کے دور میں کوئی آدمی کاغذ کا نوٹ ان کے نزدیک تو چلے گا نہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سکے خریدے، چلر۔ اب 5 تولہ سونا کوئی لینا چاہتا ہے آج، 5 تولہ سونا، تو حکیم الامت صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ نوٹ دے کر نہیں لے سکتے، اس سے کیا کرنا ہے؟ تو کہا چلر، پہلے نوٹ دے کے چلر خریدو، اور چلر اچھا وہ چاندی کا سکہ تھا تب تو چلے، لیکن اب تو سکہ بھی چاندی کا غائب ہو گیا، بالکل ہلکی کوالٹی کا سکہ ہے، پتہ نہیں کون سا دھات اس میں، کہ اگر اس سکے وہ جو سکہ تھا اسے بطور کرنسی چلاؤ تو بھی اتنی قیمت، اسے توڑ پھوڑ دو تب بھی اتنی قیمت تھی، اور آج کے سکے کو توڑ پھوڑ کے بازار میں لے جاؤ، کوئی خریدے گا؟ کوئی قیمت اس کی ہے نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ریگزاری چلر پیسہ خریدتے ہیں، آج کے لیے تو وہ فتویٰ کل عدم ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا، چلے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ 5 تولہ سونا خریدنا چاہتا ہے تو کتنے کا ہوگا؟ 50,000 روپے تولے کے حساب سے 2.5 لاکھ ہو گئے نا، 2.5 لاکھ۔ مفتی صاحب سے ذرا پوچھو کہ 2.5 لاکھ کی چلر لائے گا کون جی؟ اور اگر کہیں سے مل بھی گئی، کہیں اگر 2.5 لاکھ روپے کی چلر مل گئی تو 2.5 لاکھ روپے کے سکے اٹھا کے لائے گا کون؟ ہاں چلو اگر محنت مشقت کر کے مزدور لگا دیا، لاری پہ لے گیا، ٹیمپو لے گیا، اور ٹیمپو لے کر کے گیا سنار کے دکان پر کہ 2.5 لاکھ مجھے 5 تولہ سونا چاہیے اور یہ چلر لے کے میں آیا ہوں، تو سب سے پہلے تو سنار قبول کرے گا؟ ہاں
اگر قبول کر بھی لیا تو وہ کہے گا بھائی مجھے مزدور لگانے پڑیں گننے کے لیے، مجھے گننے کے لیے مزدور لگانے پڑیں گے، یعنی بالکل ناممکن جیسی بات بیان کر ڈالی، ہیلے حوالے، اس سے یہ خریدو اور اس سے وہ لے کر وہ خریدو، ایسا تماشا کیا ہے۔ اسی کتاب میں ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے نوٹ کے ذریعے زکوٰۃ دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتاب میرے پاس ہے، میں کبھی بھی دکھا سکتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں چونکہ نوٹ مال نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، گئی زکوٰۃ پانی میں۔ 1323 ہجری میں امام احمد رضا حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کے لیے گئے تو وہاں پر اعلی حضرت نے 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ فی مادۃ الغیبیہ، 8 گھنٹے میں 350 صفحات کی کتاب لکھ ڈالی۔ جب یہ کتاب لوگوں کے سامنے آئی تو آپ کے علم کا چرچا حرمین میں ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ مراد رحمت اللہ علیہ، ایک دوسرے عالم ہے حضرت محمد احمد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا یار یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، جو انڈیا سے آئے، ہندوستان سے آئے، ہندی عالم ہے، مگر اللہ نے اسے علم کا پہاڑ بنایا ہے جو پوری دنیا میں مسئلہ زیر بحث ہے اور اب تک وہ حل نہ ہو سکا۔ ان کے پاس چلو، انہوں نے ایک استفتاء تیار کیا جس میں کاغذ کے نوٹ پر 12 سوال کیے گئے اور اعلیٰ حضرت کے پاس لا کے انہوں نے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے سفر میں ایک کتاب لکھی قفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اور اس کتاب میں دلائل کے انبار لگا دیے اور فرمایا کاغذ کا نوٹ کرنسی کے طور پر چلانا جائز ہے۔ اب جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو ایک عالم دین حضرت عبداللہ مراد نے جب یہ دلائل پڑھے تو فتح القدیر کا ایک جزیہ اعلیٰ حضرت نے اس میں نقل کیا تھا، اور وہ جو حضرت جمال بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا بھی ایسے سوال ہم سے نہ کرو، یہ علم ہمارے علماء کی گردنوں میں معلق تھا اور وہ قبروں میں چلے گئے، اس وقت حضرت عبداللہ مراد نے جب اعلیٰ حضرت کے دلائل دیکھے اپنی ران پہ مارتے تھے اور کہتے تھے اتنے سری دلائل حضرت جمال بن عبداللہ کی نظر سے کہاں رہ گئے جو احمد رضا نے اسے لے لیا۔ یہ کہتے تھے، پتہ یہ چلا آج دھڑلے سے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ لے لے کر مدرسے بنا رہے ہیں، پیسہ لے لے کر مسجدیں بنا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کسی کی ماں نے دودھ پلایا تھا یہ فتویٰ دینے کے لیے؟ آج جو وہابی، غیر مقلد، دیوبندی، تبلیغی آج جو نوٹوں کا استعمال کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر اتنے کا مکان خرید لیا، اتنے کی دکان خرید لی، اگر امام احمد رضا نہ ہوتے تو آج تمہارا جینا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا احسان صرف اہل سنت پر نہیں ہے بلکہ دنیا میں جہاں جہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں ان پر بھی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست تجارت کے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ اور صرف ایک کتاب نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایسی 4 کتابیں خالی نوٹ کے اوپر لکھی ہیں۔ یہ کرنسی نوٹ جو ہے اس کے اوپر 4 کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا تھا بہت علم دین پر، لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ وہ صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ سی بات ہے۔ بہرحال اس لیے ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے جہاں ہمارے عقیدے اور ایمان اور نظریات کی حفاظت کی ہے وہیں پر ہمارے دنیا کے معاملات سے بھی کبھی اعلیٰ حضرت غافل نہیں ہوئے، بلکہ امام احمد رضا نے ہر اعتبار سے اپنی قوم کی اور ملت کی اور امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ان کی تربت انور پر انوار و رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ حضرات اسی لیے الحمدللہ ہمارا آپ کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہمیشہ بول بالا ہو، ہمیشہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر
ہم استقامت کے ساتھ قائم رہیں، اور یہی وہ مسلک ہے جو ہمارے دین اور دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر اس مسلک سے کوئی بندہ ہٹتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی دنیا تو بہتر گزر جائے، مگر مرنے کے بعد مسلک اعلی حضرت یہ پہچان کے لیے نام دیا گیا ہے، اصل ہے مسلک اہل سنت۔ تو اہل سنت کا دوسرا نام ہے مسلک اعلی حضرت، اور مسلک اعلی حضرت کا دوسرا نام ہے مسلک اہل سنت۔ اسی پر قائم رہو، اور یہی مسلک امام اعظم کا بھی مسلک ہے، غریب نواز کا بھی مسلک ہے، غوث اعظم کا بھی مسلک ہے، دنیا کے جتنے اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ طریقت ہو یا ائمہ شریعت ہو، سب کا مسلک وہی ہے جو امام احمد رضا کا مسلک ہے، وہی مسلک ہے جو آج ہمارا آپ کا مسلک ہے۔ الحمدللہ پچھلے 3 سالوں سے شہر سورت میں آل انڈیا قادری مشن چلتا ہے، شاید آپ نے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے اس کی جانکاری حاصل کی ہوگی۔ وقتاً فوقتاً جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے اس مشن کے تحت، خاص طور سے غریب سنیوں کا جب کوئی حادثہ یا کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے ذریعے امداد بھی کی جاتی ہے۔ اس مشن کا جو اصل مقصد ہے مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت۔ دوسرا اس کا اہم مقصد ہے کہ اہل سنت والجماعت میں جہاں اختلاف ہے، پھوٹ پھاٹ ہو گئی، اس میں جوڑ پیدا کرنا۔ اہل سنت نظریاتی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں، کیونکہ ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے عقیدے ایک ہیں، نظریات ایک ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ مجھ سے الگ ہو گیا، میں اس سے الگ ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں جتنا اختلاف ہوگا اتنا غیر کو فائدہ ہوگا، دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جہاں ہم ایک ہوں گے، متحد ہوں گے، دشمن سر پٹک پٹک کے مر جائے گا مگر ہماری صفوں میں درار نہیں پیدا کر سکے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر آئیں، متحد ہو جائیں۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے آل انڈیا قادری مشن کی بنیاد رکھی تھی۔ الحمدللہ اس کے ذریعے بہت سارے کام ہو بھی چکے، آئندہ بھی اور بھی کرنے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آل انڈیا قادری مشن کے ساتھ آپ لوگ جڑ جائیں، تاکہ اکیلا آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا، جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی زیادہ ملتی ہے، اس میں راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ آل انڈیا قادری مشن کے ساتھ آپ جڑیں۔ الحمدللہ اس کے ماتحت ایک انگلش پبلک اسکول بھی چلتا ہے، ادارہ بھی چلتا ہے، مکتبے بھی چلتے ہیں، اور قادری مکتب خواجہ دانا روڈ پہ وہاں قائم کیا گیا ہے۔ اسی مکتب میں الحمدللہ قادری دارالافتاء بھی قائم کیا گیا ہے، وہاں مفتی صاحب بیٹھتے ہیں۔ جو حضرات اپنے دینی، تجارتی، معاملاتی جو بھی معاملات میں اگر کہیں الجھن پیدا ہو رہی ہے تو آپ باقاعدہ تحریراً وہاں سے فتویٰ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہوگی کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مفتیان کرام، چونکہ ہمارے یہاں کی جو زبان ہے، اکثر لوگ گجراتی جانتے ہیں مگر میں گجراتی نہیں جانتا، تو میں کہتا ہوں مجھے اردو میں سوال لکھ کے لاؤ تو میں اردو میں جواب دوں۔ اگر آپ گجراتی میں لکھ کے لاؤ گے تو میں جواب نہیں دوں گا، اسے اردو کر لو۔ اگر میں اردو میں جواب دے دوں تو آپ کو پھر اس کا ترجمہ کرنے والا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی اس اردو کا گجراتی آپ کر دیں۔ الحمدللہ ہم نے مفتی کا انتخاب ایسا کیا ہے جو اردو اور گجراتی دونوں زبان جانتے ہیں۔ اگر آپ گجراتی میں بھی سوال لائیں گے تو وہ گجراتی میں جواب دیں گے، اردو میں سوال لے آئیں تو وہ اردو میں آپ کو جواب دیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آل انڈیا قادری مشن کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اور اس سے جڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ باہر گیٹ پر نماز کے بعد آپ کو کچھ بچے ملیں گے، ان کے پاس آل انڈیا قادری مشن کے ممبرشپ کے فارم ہوں گے، اس فارم کو آپ وہاں جو اشارات دیے گئے ہیں اس کو آپ خانہ پوری کریں۔ وہ اس کے بعد جو ہے آپ ہمارے امام صاحب ہیں یا جاوید بھائی ہیں، مولانا عادق صاحب، اس نام سے آپ نہیں جانتے کون ہے، یہ بنو مولانا ہے نا، ان کے پاس بھی آپ وہ فارم جمع کرا دیں تو وہ فارم ہمارے پاس آ جائیں گے۔
تو آپ کے ناموں کی وہ لسٹ ہمارے پاس رہے گی. آپ سے ہم رابطے میں رہیں, آپ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. اس طریقے سے انشاءاللہ یہ پوری کے پوری چین ہم بنانا چاہتے ہیں, اور صرف صورت لیول پر نہیں, اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پورے انڈیا لیول پر یہ کام چلے گا. ہاں, ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. نازک نازک پھولوں کی لڑی لوہے کی کڑی ہو جاتی ہے. نازک نازک پھولوں کی لڑی لوہے کی کڑی ہو جاتی ہے. نفرت کی ذرا سی چنگاری سینے میں بڑی ہو جاتی ہے. مل جل کے کرو تعمیر مسلک, اے دوست تم تو انسان ہو, پتھر بھی جمع ہو جائیں تو دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ مضبوطی ہوگی. کأنہم بنیان مرصوص, اللہ فرماتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ, اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ دشمن سر پٹک پٹک کر لہو لہان ہو جائے مگر تمہارے قلعے کے اندر وہ کمند نہ ڈال سکے. اللہ اہل سنت کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.